Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning to all students and welcome again in our online classes. स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 6 लास्ट सेशन तक के हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आपने उसके क्वेश्चंस आंसर को भी अपनी नोट में नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है समाजी तहरीक। गुजराती में इसे कहेंगे सामाजिक आंदोलनों। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा कि समाजी ज़िंदगी में अवामी तरसील यानी कि मास मीडिया का बहुत बड़ा अहम किरदार है। इसे हमने समझा कि मास मीडिया किस तरह से समाजी ज़िंदगी पे, निज़ाम शादी पर अलग अलग तरह से हर पहलू पर पॉजिटिव और नेगेटिव, मनफी और मुस्बित दोनों तरीके के असरात पैदा करता है। किसी एक जगह होने वाला वाक़या पल भर में पूरी दुनिया में फैल जाता है। समाजी तहरीक से मुतालिक मालूमात भी अवामी तरसील की वजह से ही हमें मिलती है। ये समाजी तहरीकात किसे कहते हैं, किस किस्म की समाजी तहरीकात हुई है, तहरीकात की खुसूसियत क्या है और इंसानी समाज पर उनका किस किस्म का असर पैदा होता है, इन सभी के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। समाजी तहरीक बेसिकली है क्या? समाजी तहरीक यानी कि समाज में कोई चीज़ में तब्दीली लानी हो तो जब समाज में आवाम जब मिलकर कुछ काम करती है तो कहलाती है तहरीक। और तहरीक से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स आशना हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री में पढ़ ही रहे हैं कि किस तरह से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए तहरीकें चलाई गई थी। ये भी उसी किस्म की तहरीकात हैं जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। समाजी तहरीक को समाजी एहतजाज के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ी में इसके लफ्ज़ के लिए सोशल मूवमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अंडरलाइन कीजिए, 1 मार्क्स में आपका सवाल आता है सेक्शन बी में। समाजी एहतजाज या तहरीक आखिरकार तो समाज में ही वाक़ई होते हैं, इस वजह से इनका बिला वास्ता या बिल वास्ता समाजी निज़ाम पर असर पड़ता है। जी हाँ, समाजी तहरीकात समाज में से ही रूनुमा होते हैं, इसीलिए उसका असर समाज पर ही पड़ता है। समाजी तहरीक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। लफ्ज़ समाजी तहरीक, ये जो लफ्ज़ है समाजी तहरीक, वो 19वीं सदी में पहली मरतबा इस्तेमाल होने लगा और उस वक्त ये लफ्ज़ मखसूस मायने में इस्तेमाल किया जाता। और आज इसका इस्तेमाल किसान तहरीक, खेत मज़दूर तहरीक, नौजवानों की तहरीक, मज़दूरों की तहरीक, तहरीक आज़ादी, भूदान तहरीक, गुजरात की नौ निर्माण तहरीक वगैरह कई वाक़यात बयान करने के लिए होने लगा है। आजकल समाजी तहरीक का इस्तेमाल समाज में जो भी तबके के लोग हो वो अपने कोई मखसूस मुतालबात को सरकार के सामने पेश करना हो, समाज के सामने पेश करना हो, तो इन तहरीकात का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसानों की तहरीक, किसानों को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो तहरीक चलाएंगे, वो कहलाएगी किसान तहरीक। हिस्ट्री में हमने देखा कि मील मज़दूरों ने तहरीक चलाई थी, किसानों ने नील के लिए तहरीकें चलाई थी। ये सारी वही तहरीकें हैं। अलग अलग वक्त में और अलग अलग हालात में समाज के अलग अलग तबके की जानिब से रिवायती अदारों या कदरों की जगह नई तंजीमें तश्कील करने की मुतालबात पेश किए जाते हैं, लेकिन तब्दीली की मुखालिफत की जाती है और मौजूदा निज़ाम पुरानी रिवायत या कदरों की जगह नई तंजीमें तश्कील करने के मुतालबात। इन शॉर्ट के जो चीज़ें सिस्टम में पहले थी उसमें कुछ चेंजेस आता है, अगर वो आवाम को चेंजेस पसंद ना हो उसके लिए जो मुखालिफत करती है और मिलकर मजमूई तौर पर जो तहरीकें चलाती है वो कहलाती है तहरीक। इस तरह तहरीकें देखिए तो समाजी तहरीक अनजाने में पैदा होने वाला वाक़या नहीं है, इसके पीछे तो दानिश्ता मकासद होते हैं। इनमें तब्दीली के लिए शऊरी मुतालबा होता है। तब्दीली लाने के लिए लोग सोच समझ के इसका कदम उठाते हैं तहरीक के लिए। तहरीक के साथ नज़रिया भी जुड़ा हुआ होता है। तहरीक चलाने वालों की अदम इत्मीनानी का इजहार करता है, मसाइल के ख़ात्मे का रास्ता पेश करता है और तब्दीली के मुतालबे की मुनासिबत कायम करता है। इन शॉर्ट ओवरऑल समाज में कोई तब्दीली आई हो या फिर तब्दीली लानी हो या फिर कोई तब्दीली है जो समाज उसको रोकना चाहता है, इसलिए जो तहरीकें चलती है वो कहलाती है समाजी तहरीक, बिकॉज़ ये समाज से ही पैदा होती है। बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे हम देखते हैं शाहीन बाग, ये भी एक तहरीक ही थी। तो इस तरह से समाज में कोई सिस्टम को बदलना हो, रोकना हो या फिर आवाम उसको नापसंदीदा ज़ाहिर करना चाहती हो तो वो तहरीकें चलाती है। आइए हम तहरीक के मानी देखते हैं। समाजी तहरीक के मानी।
سماجی تحریک ایک سماجی تعامل ہے. اکثر سماجی تبدیلی سست رفتار اور غیر منصوبہ بند ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی امیدیں اور زاویہ نظر بدل جانے پر بعض مرتبہ مروجہ کا مطلب ہوتا ہے جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہو، اس سماج کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے اور نئی طرز زندگی قائم کرنے کے لیے لوگوں کو کسی اجتماعی اقدام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ لوگوں کے عارضی اور چیدہ مطلب چھوٹے موٹے اجتماعی اقدام کو ہم سماجی تحریک نہیں کہہ سکتے. سماجی تحریک یعنی کہ آج کل کی جو نئی جنریشن ہے یا پھر نئے خیالات ہیں، ان نئے خیالات میں جو پرانے خیالات نہیں فٹ بیٹھ پاتے ہیں، تب وہ اپنے خواہشات، اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں، تب وہ اجتماعی طور پر تحریک کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے پہلے کے زمانے میں لڑکی کو پڑھانا اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا، لیکن آج کے زمانے میں لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے. ایجوکیشن دونوں برابر لیول پہ لے سکتے ہیں، جاب دونوں برابر کر سکتے ہیں. اگر لڑکیوں کو کوئی حق سے نامنظور کیا گیا ہو، جیسے جہیز کے بارے میں ان کو ٹارچر کیا جاتا ہو، اس کو روکنا ہو، سرکار کو اپنے مطالبات پیش کرنے ہوں، تو لوگ اجتماعی طور پر تحریک چلاتے ہیں. تحریک کے پرٹیکولر معنی ہم سمجھتے ہیں. نیسبت نے یہ تعریف بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کو یاد رکھنی ہے. نیسبت نے ایک تعریف پیش کی ہے کہ سماجی تحریک کا ایک متعین مقصد ہوتا ہے. یہ مقصد اور سماجی ڈھانچے میں تبدیلی لاتا ہے. سماجی تحریک کا ایک پرٹیکولر مقصد ہوتا ہے. پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ چھوٹی موٹی یا چیدہ نارملی لوگ اگر نکل پڑے تو سماجی تحریک نہیں ہے. سماجی تحریک با مقصد طور پر ہوتی ہے. جیسے شاہین باغ، جب شاہین باغ بنایا گیا اس کے لیے تحریک چلی، جو NRC وغیرہ کے لیے، اس کا مین مقصد تھا. ایسے ہی شاہین باغ نہیں بنا، اس کے علاوہ بھی بہت سب تحریکات چلی ہے. ان کا مقصد ہوتا ہے تبھی وہ تحریکیں شروع ہوتی ہے، اور وہ مقصد ہوتا ہے کہ سماجی ڈھانچے میں تبدیلی لانا جو لوگوں کے فیور میں ہو، لوگوں کو پسند ہو. سماجی تحریک کی خصوصیات دیکھتے ہیں. سماجی تحریک کی ٹوٹل 8 خصوصیات ہے. اسے ہم 1 بائی 1 سمجھیں گے. سیکشن سی میں آپ کا سوال آ سکتا ہے کہ ساماجک آندولن لکشنوں جڑاؤ. آپ کو صرف لکشن بتانے ہیں 1 بائی 1. فرسٹ ہے کہ تحریک ایک سماجی اور طویل عرصے کا تعامل ہے. جو تحریک ہے وہ سماج سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے سماج سے جڑی ہوئی ہے. اور یہ تحریک ہے لانگ ٹائم چلتی ہے. نارملی 1 گھنٹے 2 گھنٹے 1 دن 2 دن کے لیے نہیں ہوتی ہے. تحریک لمبے عرصے تک ہوتی ہے، اور تحریک کا اثر بھی لانگ ٹائم تک، لمبے عرصے تک ہوتا ہے. تحریک میں اجتماعیت ہوتی ہے. سماجی تحریک کوئی ایک انسان شروع کر دے وہ تحریک نہیں کہلاتی. سماجی تحریک میں اجتماعیت ہوتی ہے. 1 سے زیادہ لوگ، 2 سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، کئی بار تو کروڑوں میں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. اس لیے اس میں اجتماعیت ہوتی ہے. لوگوں کے مقصد ایک ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ تحریک میں اگر 10 لوگ شامل ہیں، 20 لوگ شامل ہیں تو سب کے مقصد الگ الگ ہیں. نہیں، سبھی ایک ہی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، مل جل کر اس چیز کو سرکار کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی لیے اس میں اجتماعیت ہوتی ہے. تھرڈ ہے ہر تحریک با مقصد ہوتی ہے. ہم نے پہلے ہی بات کی کہ کوئی بھی تحریک بنا مقصد کے شروع ہو ہی نہیں سکتی. ہر تحریک کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے. کوئی تحریک کھیت مزدوروں کے لیے ہوتی ہے، کوئی تحریک ایجوکیشن کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے، کوئی وومن امپاورمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے. اس طرح سے ہر تحریک کا اپنا الگ ایک مقصد ہوتا ہے. چوتھا ہے عموماً اکثر تحریکیں مخصوص نظریے سے متحرک ہوتی ہے. کچھ تحریکیں ایسی ہوتی ہے جو پرٹیکولر ایک مقصد رکھتی ہے، ایک نظریہ رکھتی ہے، اور وہ نظریے کو پر ہی وہ تحریکیں چلاتی ہے. جیسے ایجوکیشن بیس پر کوئی تحریک چلتی ہو تو اسی نظریے پہ وہ تحریکیں چلتی ہے. تحریک عمل کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تحریک مطلب وہ عمل کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تحریک ہمیں جو تبدیلی لانا چاہتی ہے وہ تبدیلی سماج میں لانے کے لیے کوشش کرتی ہے. جیسے ستی کا رواج بند کرنا، اس کے لیے تحریکیں چلی، پھر اس پر عمل کیا جائے گا اور ستی کے رواج کو بند کیا جائے گا. تحریکیں یوں ہی نہیں چلتی، سماج میں تبدیلی لانے کے لیے چلتی ہے. اسی لیے تحریک عمل کی طرف متوجہ ہوتی ہے. نیکسٹ ہے نمبر 6 ہے تقریباً تمام تحریکوں میں فردی افراد میں خاص قسم کی مماثلت ہوتی ہے.
آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا کہ جو تحریک کے جو ریلیاں نکلتی ہے ان میں مماثلت ہوتی ہے، یا تو وہ ایک ہی قسم کے نعرے دیتے ہیں، ایک ہی قسم کا مطالبات ہوتے ہیں، کئی بار ایک قسم کا گیٹ اپ ہوتا ہے۔ اگر وہ کچھ مان لو کسی کا وائٹ ڈریس ہوتا ہے، الگ الگ ٹائپ کے ڈریسنگ آپ نے دیکھے ہوگے، وہ اس ٹائپ کے ڈریسنگ کے ذریعے بھی وہ اپنے مطالبات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہی قسم کے نعرے ہوتے ہیں، جیسے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، سبھی لوگ ایک ہی قسم کے نعرے دیں گے، ایسا نہیں کہ ہر لوگ الگ الگ قسم کے نعرے دیں گے۔ تو اس طرح سے تقریباً تمام تحریکوں میں فرد یا افراد میں ایک خاص قسم کی مماثلت پائی جاتی ہے۔ نیکسٹ، ہر تحریک میں اپنے مطالبات پیش کرنے کا ایک خاص نظم ہوتا ہے اور اس کے لیے کئی قسم کے طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر تحریک اپنا مقصد بتانے کے لیے الگ الگ طریقوں کا استعمال کرتی ہے، جیسے کئی لوگ مون ورت رکھتے ہیں، کئی لوگ جو ہے کھانا نہیں کھاتے ہیں، ایک قسم کی بھوک ہڑتال کرتے ہیں، یہ بھی تحریک کا ایک حصہ ہے۔ کئی لوگ تھالیاں بجا کر یا پھر ایک قسم کے نعرے لگا کر اپنے مطالبات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر کوئی اپنے الگ الگ طریقوں کا استعمال کرتا ہے۔ کئی لوگ تحریکوں میں ایک سانگ کے ذریعے اپنے بات کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، ہر تحریک تغیر اور تسلسل کی خصوصیات رکھتی ہے۔ جی ہاں، تحریکیں شروع ہی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ تبدیلی لانا چاہتی ہے۔ سماج جو پرانے زمانے سے چل رہا ہے، اگر وہی چلنا ہوتا تحریکیں آتی ہی نہیں۔ سماج میں جو مروجہ سسٹم ہے، رواجیں ہے، اس کو بند کرنے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے ہی سماج اجتماعی طور پر تحریک کا استعمال کرتا ہے اور ان تحریکوں کے ذریعے سماج میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح سے کچھ 8 خصوصیات ہم نے دیکھی سماجی تحریک کی۔ سماجی تحریک کیا ہے، سماجی تحریک کی خصوصیات، پیج نمبر 66 پر 66 نمبر پر آپ کو پوری تھیوری پڑھنی ہے اور آپ کو اپنے حساب سے کون سی تحریکیں چلی ہیں جو آپ کو پتہ ہو، آپ کنیکٹ کر پاتے ہو تھیوری کو، تو چیزیں وہ خصوصیات، وہ تحریک کا نام، کوئی بھی ایک تحریک کا نام آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔